حلالہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ حلالہ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، بکواس ہے۔ یہ مولویوں نے شروع کر رکھا ہے، اس کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے پوچھئے؟ حلالہ کرنے کی نیت سے جب آپ اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے عارضی طور پر نکاح کرتے ہیں تو وہ نیت ہی آپ کی حلالہ ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتی۔ جبکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد اس عورت سے دوبارہ نکاح تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی اور کے عقد میں چلی جائے اور وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، لیکن وہ نیچرل پروسیس ہو۔ آپ جو یہ نیت کر کے کہ یہ نکاح کر رہے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں وہ ہاتھ نہیں لگانا، بس جلدی سے نکاح پڑھاؤ اور 2 منٹ بعد طلاق دے دو، تو اس میں تو نیت کا فطور ہے نا۔ نیت نکاح کی ہے ہی نہیں، تو وہ نکاح کیسے ہوگا جب نیت نہیں ہے؟ تو انما الاعمال بالنیات، کیا خیال ہے؟ انما الاعمال وہ نیت ہی نہیں۔ اور مولویوں کا یہ دستور ہے، میں نے تو لڑائی کی اس موضوع پر مولویوں سے۔ پاکستان میں مسجد میں سونا ناجائز، حرام، مسجد میں کھانا پینا جو ہے ناجائز، اجازت نہیں۔ اور مولوی کیا کرتے ہیں؟ کہا جی سو بھی جاؤ کھا بھی لو، ہاں اعتکاف کی نیت کر کے کھا لو۔ ابھی جب اعتکاف نہیں کر رہے تو اس کی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں مولوی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کی نیت کر کے کھا لو۔ ارے اعتکاف کی نیت ہی نہیں ہے تو کیسے نیت کریں گے آپ؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا نا یار۔ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین کو بھی دھوکہ دے دیں گے آپ۔ نیت تو آپ کی کھانے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں، دین کو بائی پاس کر رہے ہیں، جھانسا دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ اعتکاف کی نیت کر کے کھا لو، اعتکاف تو نہیں کر رہے تو پھر اس کی نیت کیسے ہوگی؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے پیار کی نیت کر کے تھپڑ مار دو؟ پیار کی نیت کر کے تھپڑ مار دو۔ پیار میں تھپڑ مارنا جائز ہے نا، تو پیار کی نیت کر کے تھپڑ مار دو، نہیں ہو سکتا نا۔ بھئی آپ تھپڑ مار اس لیے رہے ہیں کہ آپ کی نیت تھپڑ مارنے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ آپ نے کھانا ہے، تو آپ جو ہے جو اسلام کا سسٹم ہے اس کو فراڈولنٹ طریقے سے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ حلالہ کریں گے تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ حلالہ، نکاح تو نہیں ہوگی نا، تو پھر وہ تو نیت ہے ہی نہیں، وہ نکاح والی تو وہ حرام ہے۔ اس لیے ہمارا تو فتویٰ یہی ہے کہ حلالہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جائیں کسی بھی مولوی سے پوچھنے، جا کے مولویوں کا کام ہی حرام ہے، حرام کرتے ہیں، حرام کرواتے ہیں، پوری دنیا کو، پوری مسلمان قوم کو انہوں نے حرام میں لگا رکھا ہے۔ میں نے تو سچی بات کہی ہے آپ کو، سمجھے؟ یہ سچی بات ہے، آپ دیکھ لیں جو میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ان مولویوں نے اس حلالے کو بزنس بنا رکھا ہے، بزنس۔ مسجد میں حجرے بنا رکھے، عورتوں کو جھانسا دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ پیکج ہے، باقاعدہ پیکج بنا ہے، بی بی سی پہ پروگرام آیا تھا، پیکج بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی حلالہ 3 دن کا ٹرپ، اس کے اندر 5 اسٹار ہوٹل ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر وہ ہوگا، خوب پیسہ بنا، جس طرح حج کے وہ بناتے ہیں نا گروپس، اسی طرح حلالے کا بھی بزنس چل رہا ہے۔ انگلینڈ میں تو بہت کامیاب بزنس، روز ایک نئی دلہن ملتی ہے مولوی کو۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی کتاب سے جا کے آپ کنسلٹ کریں، آپ کو کہیں پر حوصلہ افزائی نہیں ہوگی حلالہ کرنے کی۔ حلالہ
قرآن اور سنت کی روشنی میں حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ آپ کی نیت میں ہی نہیں ہے وہ چیز، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یار مجبوری ہو گئی، غصے میں طلاق دے دی، سمجھے، غصے میں طلاق دے دی، تو بھئی آپ نے قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے ہیں، ان قوانین کو فالو کرنا ہے نا۔ کس نے کہا تھا کہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دو؟ ایک ایک کر کے دیتے نا۔ ایسا غصہ کس کام کا یار؟ غصے میں طلاق دے دی، غصے میں چاقو اٹھا کے اپنا گلا کیوں نہیں کاٹ لیا تو نے؟ غصے کے اندر تو 10 منزلہ بلڈنگ سے نیچے کیوں نہیں گر گیا؟ اس کی تمیز ہے تو تیرے اندر؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ بھئی ایک آدمی نے 10 منزلہ بلڈنگ سے جو ہے نا نیچے چھلانگ لگا دی، غصے میں تھا کہ بھئی چھلانگ لگائی، ٹانگیں ٹوٹ گئی، بولے غصے میں تھا اس لیے چھلانگ لگا دی، غصے میں تھا چاقو مار لیا میں نے اپنے آپ کو۔ یہ بہانے ہیں۔ غصے میں طلاق ہو گئی، کیا مطلب ہے غصے میں طلاق ہو گئی؟ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن و سنت کا پاس کرو، احترام کرو، ادب کرو، اس طریقے سے چلو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اگر اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو کبھی بھی حلالے کی اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیا خیال ہے؟ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے اسلام کے قوانین بڑے ظالمانہ ہیں، غصے میں ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو اب واپس جا نہیں سکتی وہ اپنے شوہر کے پاس۔ ہاں لیکن غصے میں آپ کو کس نے کہا طلاق دو؟ ایک دے دیتے غصے میں طلاق، ایک دے دیتے، 2 مہینے میں رجوع کر لیتے، پھر نکاح رینیو ہو جاتا۔ کیوں بھائی 3 طلاقیں جو آپ دے رہے ہیں غصے کے اندر، یہ کوئی بات ہے یار؟ غصے میں دے دی طلاق۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی غصے کے باوجود نہیں کرتا ہے۔ آپ کو اپنی جان کی پرواہ ہے، غصے میں آپ نے 10 مرلہ بلڈنگ سے چھلانگ نہیں لگائی۔ جب اپنی جان کی آپ کو پرواہ ہے تو قرآن و سنت کی پرواہ کیوں نہیں ہے غصے کی حالت میں؟ TV, bringing light, love, and peace in your life.